ایک سوال کا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا جی پوچھے جواب دیں گے۔ میں نے کہا جی ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، مجھے ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 11ویں اور 12ویں پڑھنے والے طالب علم پر دادا مسلمان، دادا مسلمان، والد مسلمان، خود مسلمان، علاقہ مسلمان کا، شناختی کارڈ پہ مسلمان اور پاسپورٹ پہ مذہب اسلام، اتنا پڑھ کے اتنی محنت کر کے جس اللہ نے جوانی دی، طاقت دی، قوت دی، صلاحیت دی، نعمتیں دی، وسائل دیے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور پیدا کرنے والے کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ یہ جتنے میرے بھائی اور دوست بیٹھے ہیں ہم سیکھنے آئے ہیں، دعا کر دیں جو ہم یہاں سنیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ کوئی بھائی میری اس مجلس میں بیٹھا ہو، شرط یہ ہے کہ مدرسے کا پڑھا ہوا نہ ہو، مجھے ایمان کا بتا دے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھائی، کوئی دوست، شرم کی بات نہیں ہے، خوشی ہوگی مجھے۔ کوئی 6 کا، 7 کا، 8 کا، میٹرک کا، FA کا، BA کا، MA کا، کوئی میرا بھائی، کوئی بزرگ، کوئی نوجوان مجھے کھڑا ہو کے یہ بتا دے کہ استاد جی اسے ایمان کہتے ہیں۔ مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے اسلام والوں کے ہاں پیدا کیا ہے۔ اچھا چلیں میں اس کا جواب دیتا ہوں، ایمان لانا کتنوں پر ہے یہ بتا دیں۔ ایمان کتنوں پر لے کے آنا ہے؟ کسی بھائی کے لمحے ہو، پتہ ہو، مدرسے کا پڑھا ہوا نہ ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری اتنی زندگی، اتنے معاملات اور ہمیں اس چیز کا علم نہ ہو۔ سب سے پہلے یاد رکھ لیں کہ ایمان کیا ہوتا، میں نے ابھی سننا ہے، زبان سے اقرار، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اس کے مطابق عمل۔ ایک بندہ زبان سے اقرار نہیں کرتا کافر ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے دل میں تصدیق نہیں منافق ہے۔ جو زبان سے اقرار کرتا ہے دل میں تصدیق ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، یہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ 3 چیزیں، زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اس کے مطابق عمل، اسے کہتے ہیں ایمان۔ کس کس کو سمجھ آ گئی اس کی وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آج کے بعد یاد رکھ لیں، زندگی رہی، اگلے سال جلسہ ہوا اور اللہ نے مجھے موقع دیا، میں یہاں آیا تو انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ پھر پوچھوں گا۔ زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اس کے مطابق عمل، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اور ایمان لانا کتنوں پر ہے؟ 6 پر، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر۔ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر، ان 6 پر ایمان لانا ہے، وہ بندہ مسلمان ہے۔ کتنوں پر ایمان ہے؟ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر۔ کس کو یاد ہو گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کوئی نوجوان ہاتھ کھڑا کرے، نوجوان اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو، موبائلوں پر، سکرینوں پر، آوارہ گردیوں پر، روڈوں پر۔ جوانی کی قدر کرو، جوانی میں عبادت کرو، جوانی میں اللہ کو یاد کرو، جوانی میں علم حاصل کرو، جوانی میں ماں باپ کی خدمت کرو، جوانی میں نیکیاں کرو، جوانی میں سجدے کرو، جوانی میں اللہ کو یاد کرو۔ کوئی نوجوان مجھے بتائے کہ ایمان کتنوں پر لانا ہے؟ 6 پر۔ کون کون سی؟ آپ 6 پوری کریں گے بھائی جان؟ یہ بھائی
جی آپ اللہ پر، شاباش اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، تقدیر پر اور آخرت پر. شاباش ماشاءاللہ. کس کس کو یاد ہو گیا؟ جلسے میں آنے کا فائدہ ہونا چاہیے نا. ماشاءاللہ یہ بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر. ایک چھوٹی سی بات اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ ہو گیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان لانا کتنوں پر. دو چیز. ایک اور چیز ہے اسلام کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتہ ہے اسلام؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کے لیے پسند کیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اسلام کے ارکان کتنے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو پتا ہے. اسلام کے ارکان جی کتنے؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں. کتنے بھائیوں؟ 5 ہیں. سارے بولو. اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ کون کون سے آپ کو پتا ہے؟ شاباش. ایک بھائی کو پتا. اور کس کو پتا ہے؟ میرے بھائیوں علم حاصل کرو. یہ علم آپ کو فائدہ دے گا. اسلام کے ارکان 5 ہیں. آپ کو پتا ہے؟ ماشاءاللہ. کون کون سے بھائی کو بتائیں؟ سمجھ آئیے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. بنی الاسلام علی 5 شہادہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. کتنے ارکان؟ کس کو یاد ہو گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہاں جی آپ کو یاد ہو گیا اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اور کس کو آپ کو یاد ہو گیا؟ بتائیں. کلمہ بولے سارے. نماز، زکوٰۃ، روزے، حج. یہ کیا ہے؟ اسلام کے ارکان ہیں. ایمان کتنوں پر لانا ہے؟ 6 پر. مولوی صاحب آتے ہیں جی مولوی صاحب فلاں شعر پڑھ دو، فلاں شعر پڑھ دو، فلاں سنا دو. میرے بھائیوں یہ بنیادی چیزیں ہمیں پتا ہو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو پتا ہو. میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا. مسافر ہوں، چلا جاؤں گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا بھائیوں. اگر ہم زندگی کو کھانے پینے کا نام دے دیں، یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں. اگر زندگی کو محنت اور مشقت کا نام دے دیں، یہ کام جانور بھی کر رہے ہیں. اگر زندگی کو سانس لینے کا نام دے دیں، یہ کام تو دوسرے مخلوق بھی کر رہی ہے. انسان ہو، مسلمان ہو، کلمے والے ہو، ایمان والے، اسلام والے، قرآن والے، حدیث والے، تقوی والے، نیکی والے، شرم و حیا والے، عدل والے، انصاف والے، سجدے والے، بندگی والے، عبادت والے بن جاؤ. خود بھی نیکیاں کرو اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو نیکی پر لگاؤ. دنیا سے چلے جاؤ گے، ہماری جانیں نکل جائیں گی، ہمارے جنازے اٹھ جائیں گے، ہماری قبریں بن جائیں گی. ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا نیکی کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تلاوت کرے گا، سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، بندگی کرے گا. اللہ کی قسم، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارے مرنے کے بعد ہمیں قبر میں ثواب ملے گا. اور فیصل آباد کا واقعہ، ایک نوجوان فوت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ ادا ہوئی، اس کا بیٹا رو رہا تھا. لوگوں نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، اس کا وقت تھا، دنیا سے چلا گیا. ہم آپ کو تسلی سے رکھا، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے آج میں اپنے والد کی نماز جنازہ
کے لیے کھڑا تھا اور مجھے ایک دعا بھی یاد نہیں تھی اپنے والد کے لیے نماز جنازہ میں دعا مانگ لوں. بھائیو اولاد کی تربیت کر جاؤ, اولاد کو نیکی پر, اسلام پر, دین پر, شریعت پر لگا جاؤ. اس لیے میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان کتنوں پر لانا ہے, اور اسلام کیا ہے, اسلام کے ارکان کتنے ہیں. دعا کر دیں اللہ ہماری غفلتیں دور کر دے, اللہ ہماری سستیاں دور کر دے.